الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة المائدة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ ترجمہ: خدا نے عزت کے گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے اور عزت کے مہینوں کو اور قربانی کو اور ان جانوروں کو جن کے گلے میں پٹے بندھے ہوئے ہوں، یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے خدا سب کو جانتا ہے، اور یہ کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے۔ کعبہ کا عربی زبان میں معنی اوپر کو اٹھے ہوئے چوکور گھر کا ہے۔ جب کعبہ شریف بنایا گیا تھا تو اس وقت کے چاروں طرف مسجد حرام بنی ہوئی نہیں تھی، اس لیے دور سے اٹھا ہوا اور زمین سے ابھرا ہوا نظر آتا تھا۔ اس ارتفاع کی وجہ سے اس کا نام کعبہ رکھا گیا۔ لفظ کعبہ کے بعد البیت الحرام بھی ذکر فرمایا، یعنی بہت محترم گھر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو محترم قرار دیا، اس کی حرمت ہمیشہ سے ہے، اس کا طواف بھی حرمت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ کے چاروں طرف جو حرم ہے وہ بھی اسی کعبہ شریف کی وجہ سے محترم ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے حرم میں شکار کرنا اور اس کی گھاس اور درخت کاٹنا ممنوع ہے۔ حرم میں قتل و قتال بھی ممنوع ہے، اور یہ ممانعت کا عقیدہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص جرم کر کے حرم میں پناہ لے لیتا تھا تو اس کو قتل نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے لوگوں کے قائم رہنے اور امن و امان کا ذریعہ بنایا، جو بہت سے لوگوں کی معیشت کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ لوگ دور دراز کے گوشوں سے حج اور عمرے کی ادائیگی میں مکہ معظمہ آتے ہیں اور شہر مکہ میں رہتے ہیں، منی میں قیام کرتے ہیں، عرفات مزدلفہ میں وقوف کرتے ہیں۔ ان سب کے آنے اور رہنے کی ضروریات کی اشیاء خریدنے کے باعث اہل عرب اور خاص کر اہل مکہ کی معیشت بنی رہتی ہے، اور اس خریداری کے اثرات پورے عالم کی فیکٹریوں اور کمپنیوں پر پڑتے ہیں۔ اہل مکہ کے لیے تو کعبہ ذریعہ قیام اور بقا ہے ہی، بعض اعتبار سے پورے عالم کی بقا کا ذریعہ ہے۔ بحری جہازوں سے لوگوں کی آمد، ہوائی جہازوں سے آمد، کروڑوں روپے کے کرائے اور بسوں اور کاروں کے سفر، سب کے ذریعے جو عرب و عجم میں مالی آمدنی ہے، پورے عالم کو اس کا اقتصادی فائدہ پہنچتا ہے۔ حج ایک عظیم عبادت ہے جو سراپا اللہ کے ذکر سے معمور ہے، اور اللہ کا ذکر ہی اس عالم کی روح ہے، اس لیے بھی کعبہ شریف سارے عالم کی بقا کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایک مرتبہ بھی اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ جب دنیا میں کوئی بھی ایمان والا نہ رہے گا تو کعبہ شریف کا حج بھی ختم ہو جائے گا۔ کعبہ شریف کا حج ختم ہو جانا بھی دنیا کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ لہذا کعبے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بیت الحرام بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حرمت والا مہینہ، قربانی کے جانور اور وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہوں، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کے شعائر ہیں اور اسی کے معین کردہ ہیں۔ ہدی کے جانوروں سے مراد وہ جانور ہیں جو بطور نیاز کعبہ شریف کی طرف بھیجا جائے، اور قلائد سے مراد وہ جانور ہیں جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے ہوں، اور اونٹوں کے گلوں میں قلائد یعنی پٹے ڈال دیا کرتے تھے۔ اونٹوں کا ذکر علیحدہ اس وجہ سے کیا کہ ان کے ذبح کرنے میں زیادہ ثواب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کعبہ شریف اور اس سے متعلقہ چیزیں جن میں شہر حرام، ہدی کے چھوٹے بڑے جانور بھی ہیں، ان کو لوگوں کے قیام اور بقا کا ذریعہ بنایا۔ اہل عرب شہر حرام میں امن و امان سے رہتے تھے، بے تکلف حج بھی کرتے
نکلتے تھے اور دوسری اغراض دنیاوی کے لیے بھی نکلتے تھے، اور جن قبیلوں میں آپس میں دشمنی ہوتی وہ بھی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے، اور ہدی کے جانوروں کا گوشت کھانا بھی معمول تھا۔ پھر ان جانوروں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ان سب وجوہ سے کعبہ اور شہر حرام اور ہدی کے جانور یہ سب لوگوں کے قیام یعنی بقا کا ذریعہ ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔